میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، بس چائے بن رہی ہے، تم بیٹھو۔ اسے دیکھ کر یوں نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کسی بچگانہ کیفیت کا دورہ پڑا ہو۔ وہ بالکل ایک عام مرد کی طرح برتاؤ کر رہا تھا، بات بھی نہایت معمولی اور سنجیدہ انداز میں کر رہا تھا۔ رملا نے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، بریڈ کے ساتھ آملیٹ کھانے لگی۔ تب تک حسن چائے بنا کر میز پر رکھ چکا تھا۔ وہ یوں عام انداز میں بات کر رہا تھا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اب وہ اسے دوست نہیں کہہ رہا تھا، بس اے رملا کہہ کر پکار رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ لیپ ٹاپ لے کر رملا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، یہ دیکھو میں نے نئی شرٹس کے ڈیزائن بنائے ہیں، کیسے لگ رہے ہیں؟ رملا اس کی بنائی ہوئی شرٹس دیکھنے لگی، پھر بولی، تمہیں لگتا ہے یہ شرٹس واقعی بکرگی؟ رملا نے اس کی ڈیزائننگ کے لیے ایک پیج بنایا۔ پورا دن اس نے حسن کے ساتھ گزارا۔ وہ اس کے پیج کو گرو کروانے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ پھر حسن کو سمجھانے لگی کہ ہو سکتا ہے کوئی تمہاری ڈیزائننگ پسند کرے، کسی کمپنی سے تمہیں جاب کی آفر آ جائے۔ یہ سن کر حسن کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا، جب میں پیسے کمانے لگوں گا تو پھر تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ 3 دن بعد رملا اسپتال گئی۔ وہاں ڈاکٹروں کے سوالوں کی بھرمار تھی جن کا اس نے مختصر سا جواب دیا۔ بہرحال جب اسپتال سے واپس آئی تو کافی پریشان تھی، مگر حسن بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، ادھر آؤ، یہ دیکھو، مجھے ایک کمپنی نے اپنے پاس بلایا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ سے رملا کو ای میل دکھائی۔ رملا بولی، ہاں بلایا تو ہے، مگر تمہارے پاس تمہارے ڈاکیومنٹس نہیں ہے، اور بغیر سی وی اور ڈاکیومنٹس کے کوئی کمپنی تمہیں نوکری نہیں دے گی۔ یہ سن کر وہ کچھ مایوس ہوا۔ کہنے لگا، تو پھر میں پیسے کیسے کماؤں گا؟ رملا بولی، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے اپنی ساری سیونگز حسن پر خرچ کر دی۔ ایک چھوٹی سی کمپنی سے بات کی، ان کی ڈیزائننگ پر شرٹس بنوانی شروع کی، جو لوگوں کو پسند بھی آنے لگیں اور بکنے بھی لگیں۔ 1 مہینے کے اندر اندر حسن اتنے پیسے کمانے لگا کہ رملا کو نہ اسپتال جانے کی ضرورت رہی نہ نوکری کرنے کی۔ حسن اب اسی چھوٹی سی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ اپنے انڈر ورکروں سے کام کرواتا، مارکیٹ میں خود شرٹس سپلائی کرتا۔ کئی دکاندار اب اس کی شرٹس لینے لگے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے یہ کام اس کے لیے نیا نہیں، جیسے وہ یہ سب پہلے بھی کر چکا ہو۔ ایک شام جب وہ گھر آیا تو رملا لاؤنج میں کہیں نظر نہیں آئی، ورنہ اکثر وہ وہیں ہوتی تھی، اب پھر کچن میں کچھ بناتی۔ حسن نے کچن میں دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا، سب کچھ بکھرا پڑا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ جیسے ہی وہ رملا کے کمرے میں گیا تو ہوش اڑ گئے، اور جب حسن واش روم سے باہر آیا، زارا نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ حسن نے اسے نظر انداز کیا، بستر پر دھڑام سے گرا، آنکھیں بند کیں، اور چند لمحوں میں سو گیا۔ میں اسے اپنے پاس آنے دوں گی، بس اسی سے پہلے مر نہ جاؤں۔ جب تک حسن کمرے سے باہر آیا، میز پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ شاہجہاں بیگم سمیت سب میز پر بیٹھ چکے تھے۔ جب سے فیجان گیا تھا، زارا کے برابر والی کرسسی ہمیشہ خالی رہتی تھی، اور ویسے بھی حسن گھر پر ناشتہ نہیں کرتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ حسن زارا کے برابر والی کرسسی پر بیٹھ گیا۔ چشم الدین نے کہا، یہ تمہاری کرسسی نہیں ہے، یہ فیجان کی۔ الفاظ زارا کے منہ میں ہی رک گئے۔ حسن کی نظریں اسی پر تھیں اور وہ شاید اپنی ہی دیان میں بول بیٹھا، اب یہ میری ہی کرسسی ہے۔ تمہارے برابر میں بیٹھنے کا حق مجبورنا میرا ہے۔ تمہارا فیجان تو تمہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ حسن کی بات پر شاہجہاں کا صبر شاید جواب دے چکا تھا۔ آ جائے گا میرا پوتا واپس؟ حسن نے اپنی پلیٹ اپنے سامنے رکھی۔ بزدل کبھی واپس نہیں آتے نانی، آپ کا پوتا چوہے کی طرح چھپ کر بھاگ گیا ہے۔ مجھے دیکھیں، مرد کا بچہ ہوں، کچھ نہ کر کے بھی یہاں موجود ہوں، اب سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوں۔ ایسی ہمت فیجان میں کہاں تھی؟ پھر اس نے زارا کی خالی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ عرفا بیگم نے چائے کے کپ کے ساتھ زارا کو پین کلر کی گولی دی اور ساتھ ساتھ نفرت بھرے نظروں سے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ شاہجہاں بیگم بغیر ناشتہ کیے اٹھ کر چلی گئی۔ حسن کو پرواہ بھی نہ تھی، بڑے مزے سے وہ ناشتہ کرتا رہا۔ زارا نے صرف گولی کھا کر چائے پی تھی۔
جب وہ اٹھنے لگی تو اس کی کلائی حسن کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے جھٹکے سے دوبارہ اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میں ابھی ناشتہ کر رہا ہوں۔ چلو میرے کپ میں چائے ڈال دو۔ زارا کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ منہ توڑ دینے والی بات سن رہی تھی۔ حسن نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ عرفا بیگم، عبد الرحمن صاحب اور باقی رشتہ دار اسے دیکھ رہے تھے۔ منان صاحب کی بھی نظریں نیچی تھیں۔ زارا نے غصے میں کپ پکڑا اور ایک انداز میں چائے اس کے سامنے رکھ دی جیسے اسے پھینک رہی ہو۔ 1 چمچ چینی۔ حسن نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ زارا نے شوگر پاٹ اٹھایا اور 1 چمچ چینی اس کے کپ میں ڈال دی۔ چائے پینے کے بعد حسن بولا، میں کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ رات کے لیے میرے لیے بھنڈی کی سبزی بنا لینا۔ اور ہاں، اگر روٹی جلی ہوئی رہی تو یاد رکھنا تمہارے ہاتھ جلا کے رکھ دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تم زارا سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ حسن دوبارہ بولا، مامی، میری رگوں میں ایک گھٹیا انسان کا خون گردش کر رہا ہے، اسی لیے میں ایسے ہی بات کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی بیٹی کو کھلا دلوا سکتے ہیں۔ اور یہ مت بھولو کہ میں آج سے آپ کا یتیم بھانجا نہیں بلکہ آپ کا داماد ہوں۔ عبد الرحمن بولے، اچھا، تو یہی مقصد تھا تمہارا؟ اسی لیے تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تاکہ مفت کی روٹیاں توڑ سکو؟ حسن نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ زبان سنبھال کے بات کرے مامی، میں بھی لحاظ بھول جاؤں گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں تو ٹھیک ہے۔ میں آج ہی اپنی بیوی لے کر اپنی حیثیت کے مطابق اسے اسی گھر میں رکھ دوں گا جو میری شان کے موافق ہوگا، اور اسے وہیں رہنا پڑے گا۔ فیصلہ اب پر چھوڑتا ہوں۔ میں اسے اپنے پاس آنے دوں گی، بس اسی سے پہلے مر نہ جاؤں۔ جب تک حسن کمرے سے باہر گیا، میز پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ شاہجہاں بیگم سمیت سب میز پر بیٹھے تھے۔ جب سے فیجان گیا تھا، زارا کے برابر والی کرسی خالی رہتی تھی، اور ویسے بھی حسن گھر پر ناشتہ نہیں کرتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ حسن زارا کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چشم الدین بولا، یہ تمہاری کرسی نہیں ہے، یہ فیجان کی۔ الفاظ زارا کے منہ میں ہی رہ گئے۔ حسن کی نظریں اسی پر تھیں اور وہ شاید اپنی ہی دیان میں کہہ الفاٹے، اب یہ میری ہی کرسی ہے۔ تمہارے برابر بیٹھنے کا حق مجباورا میرا ہے۔ تمہارا فیجان تو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ حسن کی بات پر شاہجہاں کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ آ جائے گا میرا پوتا واپس۔ حسن نے اپنی پلیٹ سامنے رکھی اور بڑک ماری، بزدل کبھی واپس نہیں آتے نانی۔ آپ کا پوتا چوہے کی طرح چھپ کر بھاگا ہے۔ دیکھو، مجھے مرد کا بچہ ہوں، کچھ نہ کر کے بھی یہاں موجود ہوں، اب سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوں۔ ایسی ہمت فیجان میں کہاں تھی؟ اسی لیے وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے زارا کی خالی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ عرفا بیگم نے چائے کے کپ کے ساتھ زارا کو پین کلر کی گولی دی اور نفرت بھرے نظروں سے حسن کو بھی دیکھ رہی تھی۔ شاہجہاں بیگم بغیر ناشتہ کیے اٹھ کر چلی گئیں۔ حسن کو پرواہ نہ تھی، بڑے مزے سے ناشتہ کرتا رہا۔ زارا نے بس گولی کھائی اور چائے پی۔ جب وہ اٹھنے لگی تو اس کی کلائی حسن کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے پھر اسے کرسی پر بٹھایا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میں ابھی ناشتہ کر رہا ہوں۔ چلو میرے کپ میں چائے ڈال دو۔ زارا کا بس نہ چلا، اس کا منہ توڑ کے رکھتے ہیں۔ حسن نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ عرفا بیگم، عبد الرحمن صاحب اور باقی رشتہ دار اسے دیکھ رہے تھے۔ منان صاحب کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ زارا نے غصے میں کپ اٹھایا اور چائے ایک انداز سے اس کے سامنے رکھ دی جیسے پھینک رہی ہو۔ 1 چمچ چینی۔ حسن نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ زارا نے شوگر پاٹ اٹھایا اور 1 چمچ شکر اس کے کپ میں ڈال دی۔ چائے پینے کے بعد حسن بولا، میں کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ رات کو میرے لیے بھنڈی کی سبزی بنا لینا۔ اور ہاں، اگر روٹی جلی ہوئی تو یاد رکھنا تمہارے ہاتھ جلا کے رکھ دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تم زارا سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ حسن نے کہا، ماموں، میری رگوں میں ایک گھٹیا انسان کا خون گردش کر رہا ہے، اسی لیے میں ایسے ہی بات کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی بیٹی کو کھلا دلوا سکتے ہیں۔ اور یہ مت بھولو کہ میں آج سے آپ کا تم بھانجا نہیں بلکہ آپ کا داماد ہوں۔ عبد الرحمن بولے، اچھا، تو یہی مقصد تھا تمہارا؟ اسی لیے تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تاکہ مفت کی روٹیاں توڑ سکو؟ حسن نے میز پر زور سے مکہ مارا۔
زبان संभाल के बात करो मामूव में भी लिहाज भूल जाऊंगा। अगर अब समझते हैं कि मैं अब के टुकड़ों पर पिल रहा हूं तो ठीक है, मैं आज ही अपनी बीवी लेकर अपनी हैसियत के मुताबिक इसे इसी घर में रख दूंगा जो मेरी मर्तबे के मुवाफिक होगा, और इसे वहां रहना पड़ेगा। फैसला अब पर छोड़ता हूं। बगैर किसी लचक के ये जुमला कहता हुआ वो जा चुका था। ज़ारा ने बमुश्किल अपने आंसू रोके हुए थे। अब्दुर रहमान साहिब ज़ारा से कहने लगे, ये लड़का शुरू से ही बदतमीज है। मुझे ये बात समझ नहीं आती ज़ारा कि जब तुम्हें इससे जान छुड़ाने का मौका मिला था तो तुमने गलत फैसला क्यों किया। देख रही हो इस लड़के के तेवर। पहले तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि हमारे सामने आंख उठा के देख ले, और आज इसके अंदाज ही बदल गए हैं। इस बार उमर खामोश नहीं रहा। वो बोला, जब ज़ारा आपी खुद हसन भाई के साथ रहना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस मौजू पर मजीद बात होनी चाहिए। और वैसे भी उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। बीवी का फर्ज है कि अपने शौहर के छोटे मोटे काम करे, इसका ख्याल रखे। फिर वो बोला, मुझे तो शुरू से ही बाबा ने नूर के हवाले से कहा हुआ था, लेकिन यहां जो हालात पैदा हो गए उन्होंने कहा कि मैं उनकी बात की लाज रखूं, इसलिए मैं खामोश रहा। मगर अब मैं चाहता हूं कि बाकायदा तौर पर मेरी मंगनी नूर से कर दी जाए, क्योंकि ये ख्वाहिश सिर्फ मेरे बाप की नहीं बल्कि इरफा फूफो की भी थी। ये कहकर वो भी अपनी कुर्सी से उठकर जा चुका था, और नूर नजरें झुकाए बड़ी मुश्किल से अपना चाय का कप खत्म कर रही थी। पूरा दिन ज़ारा ने कोई काम नहीं किया। मैं इसकी नौकर नहीं हूं जो उसके लिए खाना बनाऊं। बड़ा आया कहीं का चश्मा तो कहीं का। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ज़ारा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ना चाहते हुए भी शाम को वो किचन में चली गई। तब मुलाजमा ने बताया कि हसन जाने से पहले भिंडी की सब्जी देकर गया था और वो फरीज में रखी है। आज तक ना इसने भिंडी खाई थी ना पकाई थी। जानती थी कि इसकी माँ कभी इसकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि वो कभी ये नहीं चाहेगी कि ज़ारा हसन के लिए इसकी पसंद की कोई चीज़ बनाए। चाहती तो ज़ारा भी नहीं थी मगर मजबूरी थी। इसे सबको ये दुखाना था कि वो हसन के साथ रहना चाहती है। इसी वक्त रूबीना किचन में आई, क्योंकि इस दिन खाना बनाने की बारी इसकी थी। ज़ारा ने झिझकते हुए कहा, चची वो आपको पता है भिंडी की सब्जी कैसे बुनती है। ये सुनकर रूबीना मुस्कुराई। सब्जी तो ज़ारा ने रूबीना से पूछकर ही बनाई थी, मगर रोटियां वैसी ही थीं, आड़ी तिरछी और जली हुई। रात को जब हसन वापस आया तो अपने लिए घर का सामान अलग से लाया था। आते ही इसने दोनों शापर ज़ारा के हाथ में पकड़ा कर कहा, ये जाके बावर्ची खाने में रखो, और आज के बाद अपने बाप की लाई हुई चीज़ें तुम इस्तेमाल नहीं करोगी। शाहजहां इस वक्त पान के पते पर कत्था लगा रही थीं। उन्होंने गुस्से से हसन की तरफ देखा और बोले, ये तुम क्या मेरी बच्ची से 1.5 इंच की मस्जिद बनवा रहे हो। अरे आज तक मैंने कभी किसी को अलग पकाने और अलग खाने की इजाज़त नहीं दी। ये कौन सा नया दस्तूर ले आए हो तुम यहाँ। खाना एक साथ ही बनेगा जैसे अब तक बनता आया है। हसन शाहजहां बेगम के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब के बनाए हुए उसूल अब ही को मुबारक हों। मैं तो अपने बाप के उसूलों पर चिल्लूंगा और मेरी बीवी भी उन्हीं उसूलों पर चलेगी। अरे ऐसे कैसे चलेगी। तुम होते कौन हो मेरी पोती पर रूप समाने वाले। हसन बोला, ये वो शहर है जिसे मैंने खुद तस्लीम किया है, वरना मुझे कोई एतराज नहीं। जब चाहिए अपनी पोती की जान मुझसे छड़ा सकती है। अलबत्ता मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास हक महर की रकम नहीं है। आखिर में तो आज तक इसके बाप के टुकड़ों पर पिल रहा था, इसलिए अब लोगों को शायद खिली छटी लेनी पड़ेगी। शाहजहां का पान इसी में रुका रह गया। हसन ने ज़ारा से कहा, चुल्लू जाओ, ये जाकर बावर्ची खाने में रख दो और खाना मेरे लिए कमरे में ले अलिफा, और तुम भी वहीं खाओगी। ये कहकर हसन कमरे में चला गया। ज़ारा किचन में आई। सामान अलग कैबिनेट में रखा था जिसमें हर चीज़ मौजूद थी, दाल, नमक, मसाला, आटा, चावल और पक्का हुआ खाना। जब वो खाना कमरे में लेकर गई तो हसन उल्टी पालटी मारे बेड पर बैठा था। ज़ारा ने खाना इसके सामने रख दिया मगर खुद नहीं बैठी। हसन ने कहा, क्या बात है, क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा कि खाना खाओ। ज़ारा बोली, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाती। हसन ने कंधे उचकाए और कहा,
تیری مرضی، لیکن دیکھو میں تیرے باپ کی طرح تیرے مرغے مسلوم کے شوق پورے نہیں کر سکتا، تو آ تو بھوکی رہو، آئیے کھاؤ یا پھر اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پلتی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ پوٹ کھولا اور جلی ہوئی روٹیاں دیکھیں تو بولا، یہ کیا ہے؟ زارا نے کہا، تمہیں نظر نہیں آتا یہ روٹی کہلاتی ہے؟ حسن نے کہا، ایسی جلی ہوئی روٹیاں شاید تمہارا عاشق کھا لے مگر شوہر کبھی نہیں کھائے گا۔ وہ روٹی بنا کے دو جو سب عورتیں پکاتی ہے، ورنہ یاد ہے نہ صبح میں نے کیا کہا تھا؟ یہ سن کر زارا تب کر رہ گئی، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اور بھولنا مت۔ حسن نے خالی پلیٹ اٹھا کر زمین پر زور سے مار دی، پلیٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، زارا کی بولی بند ہو گئی۔ حسن نے دیوڑا، زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اس کی زوردار آواز سن کر باہر کھڑے شاہجہاں محل کے مکین بھی سن گئے، مگر سب اپنے اپنے مقام پر بے بس کھڑے تھے، کیونکہ یہ زارا کا اپنا انتخاب تھا۔ اس سے پہلے کہ زارا کمرے سے باہر نکلتی، حسن نے اسے پاس سے پکڑ لیا اور